الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بڑا ہی اہم اور بنیادی باب تعامل میں اصول ہے کہ وہ لزوم جماعت کی خاطر اور شذوذ و فرقت سے اجتناب و احتراز کرتے ہوئے حاکم وقت امیر زمانہ جو مسلمان ہے اس کی سمع و طاعت پر کاربند رہتے ہیں، حج و جہاد، جمعہ و جماعات اور اعیاد انہی کی ماتحتی میں اور ان کی امارت میں اور ان کی امامت میں ادا کرتے ہیں اور اس کو جائز اور درست ہی سمجھتے ہیں، بہر صورت اگرچہ وہ امیر و حاکم نیک ہو یا بد۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جیسا کہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور آپ کے سامنے یہ حقیقت بار بار بیان کی گئی کہ یہ اصول اور اس نوع کے اصول کتب عقائد میں ہمارے ائمہ، ہمارے علماء نے اس لیے شامل و داخل کیا تاکہ اندری ابواب وہ گروہ بدعات سے نمایاں رہیں اور ان کا طریقے اہل بدعات و اہوا سے الگ تھلگ اور نمایاں رہے۔ یہ نقطہ اس موضوع سے متعلق یہ بھی ہے کہ کسی بھی حاکم کے خلاف خروج و بغاوت کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو بغات کہلاتے ہیں، باغی لوگ، اور یہ وہ خروج و بغاوت کرنے والے ہیں جن کے پاس ان کے اپنے کردار و عمل کی کوئی قابل گوارا تعویل ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ اسی لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ باغ اسلاف نے بھی بذا اوقات خروج کی راہ اپنائی ہے، تو یاد رہے کہ یہ ان کا اجتہادی مسئلہ ہے، وہ طریق جماعت نہیں کہلائے گا، یہ ان کا انفرادی مجتہدانہ قول، مجتہدانہ رائے تو ہو سکتی ہے، اور مجتہد اگر تحری حق کے لیے
اجتہاد کرتا ہے تو ثواب کی صورت میں دوہرا اجر ملتا ہے اور خطا کی صورت میں اسے ایک اجر ملتا ہے. البتہ اگر بلا تعویل جو قابل گوارا ہو، جو لوگ خروج کرتے ہیں وہ محاربین کہلاتے ہیں، فسادی لوگ، اور ان کی سزا وہی ہے جو آیت محاربہ سورہ مائدہ کے اندر بیان کی گئی ہے. دوسرے نوع کے خروج و بغاوت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو مشہور فرقہ مارقہ حروریہ، انہی کی راہ پر چلنے والے، جن کو خوارج کے نام سے قدیم دور سے جانا جاتا ہے، اور وہی خوارج اولین کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اور انہی سے ممتاز اور الگ اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو بغیر کسی تردد اور تامل کے کسی بھی حاکم مومن مسلم، خواہ وہ ضعیف تر ایمان والا کیوں نہ ہو، جب تک وہ ناقل اسلام کوئی عمل نہیں کرتا کہ دلیل و برہان و حجت کی روشنی میں اس سے کفر بواح کا صدور ہو، تب تک اس کی سمع و طاعت کی جائے گی، اور یہ نمایاں شعار اس کی امارت و امامت کے اندر ادا کیا جائے گا، جیسے جہاد، حج، جماعت، صلوات فریضہ، جمعہ کی نماز، عیدوں کی نماز وغیرہ، جیسا کہ اس نقطے کو بیان کیا جا چکا ہے. آج میں اپنے اس درس میں سمع و طاعت کے وجوب کے دلائل میں سے بعض کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں. یاد رہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. یہ آیت کریمہ اولو الامر کی اطاعت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، بلا کسی قید کے، اور اس سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر صاحب ولایت مومن ہے، مسلم ہے، تو رعایا پر اس کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے. احادیث نبویہ صحیحہ کے اندر تو سمع و طاعت حاکم کے وجوب کے دلائل کا ایک انبار ہے. ان میں سے بعض حدیثیں آپ سماعت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یطیع امیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی. جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی،
جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. دوسری حدیث جس کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ. امام، حاکم وقت، سلطان، امامت کبریٰ کے منصب پہ فائز ایک ڈھال ہوتا ہے، اسی کی ماتحتی میں قتال کیا جاتا ہے اور اسی کے دم خم پر بچا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ بِذَلِكَ أَجْرًا. اگر امام، حاکم اللہ تعالی کے تقوی کا حکم دیتا ہے اور عدل و انصاف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہے. وَإِن قَالَ بِغَيْرِهِ، اگر تقوی کے علاوہ کی کوئی بات کو کہتا اور کرتا ہے اور عدل کے خلاف کوئی بات کہتا ہے اور یوں جور و ظلم کرتا ہے، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا، تو اس پر اس کا گناہ ہوگا. لیکن رعایا اس کے اوپر یہی واجب ہے کہ وہ بہر صورت امام کی مطابقت کرے، اس کی سمع و طاعت پر قائم و ثابت اور گامزن رہے ہر حال میں، خواہ وہ نیک ہو یا بد. میں تیسری حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جس سے اہل السنہ والجماعہ کے موقف اور ان کے اصول کی زبردست تائید ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو شخص امیر کی جانب سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے. فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِئْتَةً جَاهِلِيَّةً، جو شخص سلطان سے یعنی اس کی اطاعت سے، اس کی بیعت سے خروج کرتا ہے اور دستکش ہوتا ہے ایک بارش بھی اور موت اس کی آ جاتی ہے تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہوگی. اس عموم میں یہ بات یاد رہے کہ تمامی حکام آتے ہیں، خواہ وہ نیک ہو یا بد، ان کی ماتحتی میں بنے رہنا اور ان کی سمع و طاعت کی پابندی کرنا یہ مسلم رعایا کی ذمہ داری ہے. اور ناپسندیدہ اس کے اقوال و اعمال اگر ظاہر و باہر بھی ہوں تو رعایا پر صبر لازم ہے اور اس کی اطاعت سے خروج، اس کے خلاف بغاوت یقیناً حرام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
یہ بات یاد رہے میرے دینی بھائیوں کہ اگر ہم اپنے اسلاف، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے طریق پر غور کریں تو یہ مسئلہ ہمیں بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایک مثال کافی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہوں نے خلفاء بنو العباس کا زمانہ پایا اور دیکھا، اور تمام تر مسائل، فتنے اس وقت رونما ہوئے جن میں فتنہ خلق قرآن بہت ہی اہم ترین فتنہ تھا۔ امام احمد بن حنبل کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں، کوڑے مارے گئے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور کبھی نہیں کہا کہ مثلا یہ فلاں امیر جس نے یہ بدعت اپنا لی اور اس بدعت کی نشر و اشاعت کا بیڑا تک اٹھا لیا اور لوگوں کو، حتیٰ کہ علماء اسلام کو خلق قرآن کے قول پر مجبور کرنا چاہا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے خلاف خروج و بغاوت والی بات ہرگز نہیں کی ہے۔ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے، اور یہی اہل سنت کا اصول ہے، سلف صالحین کا یہی موقف ہے کہ امامان زمانہ، امرائے وقت کے خلاف خروج و بغاوت والی بات یہ ہے سلف صالحین کا طریق نہیں ہے، اور وہ ان کی امامت و قیادت و سیادت اور امارت تسلیم کیے رہتے ہیں۔ اگر وہ جہاد کے لیے بلا رہا ہے، شریک ہو رہے ہیں، وہ حج کا امیر ہے یا جس کو بھی امیر مقرر کرتا ہے، اس کی امارت میں حج کی ادائیگی جائز و درست سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے تعلق سے گرچہ وہ نماز کو مؤخر کر کے اور مردہ کر کے پڑھتا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اس میں یہ طریق بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ وقت پر اپنی نماز پڑھ لی جائے، لیکن محافظت جماعت کی خاطر نفل کی نیت سے ان کے ساتھ بھی نماز ادا کی جائے، اور یوں اختلاف اور شذوذ و فرقت کی بیج بالکل نہ ڈالی جائے۔ انہی کے پیچھے عیدین کی نمازیں ادا کی جائیں، گرچہ اس کے اندر وہ بعض سنت کے خلاف باتیں کریں الی آخری۔ تو یہ بات یاد رہے، اگر موجودہ حالات پر ہم نگاہ ڈالیں تب یہ پتا چلے گا کہ موحدین متبع سنت طبقہ کس طرح سے اس راہ سرب پر گامزن ہے، اور شیعوں سے موالات رکھنے والے اور اغیار کے دام فریب کا شکار ہونے والے خارجی جو فرقہ قدیم ہے، انہی کی راہ پہ چلنے والے آج نہ جانے کتنے لوگ ہیں، کتنی ان کی تنظیمیں ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، ان کے احزاب ہیں کہ جو تکفیر و حکام المسلمین، مسلمان حکام کی تکفیر پہ چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کتنی تباہیاں اور تباہ کاریاں ہیں، اس کا اندازہ حالات پہ نگاہ رکھنے والے کو ضرور ہے۔ لہذا عقیدے میں داخل و شامل اس اہم ترین بات کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم۔